میری بیٹی جب بھی قبرستان سے گزرتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی بھی ہضم نہیں کر پاتی، میں کیا کروں؟ دیکھیں، بعض دفعہ نا بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی خوف والی بیماریاں ہیں نا، ان کی بنیاد بچپن میں ہی پڑتی ہے، جو بڑے ہو کر پھر قائم رہتی ہے۔ بعض دفعہ بچے اس مجلس میں ایسی مجلس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہاں موت کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، مردوں کا، چڑیلوں کا، جنوں کا، بھوت کا، تو بچے کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے تو وہ قبرستان سے گزر نہیں پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے بچپن میں یہ بھگت چکا ہوں۔ ہم اسکول میں کلاس فیلوز تھے، جو کچھ دوست ہیں نا، ہمیں مردے اور یہ باتیں جن چڑیل کا کر کے بہت ڈراتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے، مجھ میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا 9-10 سال کی عمر میں کہ میں کسی مردہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور میں قبرستان سے گزر نہیں سکتا تھا، میری حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے خود اس کا علاج کیا۔ مجھے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایب نارملٹی کی طرف میں جا رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا، اس موضوع پہ سوچنا چھوڑ دیا، کچھ وقت کے لیے قبرستان سے گزرنا چھوڑ دیا، میتوں کو، مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ تو آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بالکل دماغ سے جو ہے وہ نکل گیا اور میں نارمل ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے قبرستان جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مردے بھی بہت دیکھے ہم نے تو لیکن یہ بچپن میں جو ہے نا، بچوں کو ڈرانا، جن چڑیل بھوت، آج کل مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں، جن بابا آئے گا بھو بھو کر کے ان کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، بہت ڈینجرس ہے یہ۔ بچوں کو راتوں میں بہادر بنائے، بولیں کچھ نہیں ہے، کوئی جن چڑیل بھوت نہیں ہے، چل نکل، شاباش جا یہ دکان سے فلاں چیز لے کر آ، رات کو نگرانی بھی کریں، کوئی چور ڈاکو نہ اچک لے اس کو۔ تو بچوں کو بہادر بنانا چاہیے۔ ہماری مائیں الٹا بچوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں، دوست احباب ڈرا رہے ہوتے ہیں، جن چڑیل کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ امریکہ یورپ میں ہم نے دیکھا ہے، وہاں کے بچے، ان کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ وہاں کے بچے جن چڑیل بھوت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ گورے ان کو جن چڑیل بھوت بتاتے نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو آپ کی بچی جو قبرستان سے گزرتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اس کے وہ ایک لاشعور میں خوف بیٹھ چکا ہے اس کے، تو اب اس کو نارمل روٹین میں خوش رکھیں، آپ یہ نہ گزاریں قبرستان سے اس کو، تاکہ وہ اس کو یادیں بالکل ختم ہو جائیں اور قبرستان کو ایک نارمل اسپیس سمجھنا شروع کر دے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ گورکن جو ہے، ان کی جو زندگیاں قبرستانوں میں گزرتی ہیں۔ میں نے گورکن سے انٹرویو لیا، وہ 20 سال سے قبرستان میں ہی سوتا ہے، قبرستان میں ہی اٹھتا ہے۔ میں نے کہا کوئی چڑیل بھوت دیکھی؟ کہہ رہا ہے ہم نے تو کبھی کچھ نہیں دیکھا، نہ چڑیل نہ بھوت۔ تو وجہ اس کی ہے کہ وہ اس کے لیے نارمل ہے۔ تو زندہ سے تو انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مردہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ڈریں تو زندہ سے ڈریں، کوئی مار نہ دے، کوٹ نہ دے، گالی نہ دے دے۔ جب مر گیا تو بیچارہ وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کیا بگاڑے گا وہ۔ لیکن ہمارے یہاں زندہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے، مر جائے تو اس کے کپڑے بھی نہیں پہنتے مردہ کے، اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور اس کی قبر پہ بھی نہیں جاتے، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ تو اب بچی کا حل یہی ہے، نفسیاتی کسی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، جو سائیکیٹرسٹ ہو یا سائیکالوجسٹ ہو، اس کو بھی دکھائیں آپ، تو وہ انشاءاللہ اس میں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ اور فی الحال کچھ وقت کے لیے قبرستان اور قبر کی باتیں اور موت کی باتیں اور جن چڑیل کی باتیں اس کے سامنے چھوڑ دیں، قبرستان سے گزاریں بھی نہیں اس کو، تو نارمل کنڈیشن میں انشاءاللہ آ جائے گی، اللہ نے چاہا تو۔ اور صحت کا بھی خیال رکھیں، اس کا جسمانی صحت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کمزور لوگوں کے دل میں خوف جلدی بیٹھتا ہے، طاقتوروں کے دل میں خوف نہیں بیٹھتا۔ باقی کسی عامل کے پاس لے گئے تو پھر میں لکھ کے دے دوں آپ کو، زندگی بیڑا غرق اس بچی کا۔ کسی اگر روحانی عامل کے پاس لے گئے نا علاج کے لیے، تو پھر اس کا تو بیڑا غرق ہوگا، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گی وہ، لیکن پھر آپ کا بھی اور آپ کے گھر والوں کا بھی اور آپ کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق۔ ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے کبھی نکلو گی نہیں، پھر یہی ہوگا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، ڈمکانے نے یہ کر دیا، یہ اسی میں زندگی، ایسی نحوست اس کی آتی ہے، زندگی اسی میں گزر جائے گی۔